والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين عليه السلام: كن للظالم حسنا وللمظلوم عونا. درود پڑھیں بات محمد کا عنوان ظلم کا کانسیپٹ پیش کرنا ہے اور موجودہ ظالم سے براءت کے حوالے سے ہماری ذمہ داری. عزیزان گرامی، ظلم ایک کامن لفظ ہے، ایک ایسا لفظ ہے کہ بچہ جو ہے وہ اسے استعمال کرتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جب بھی ظلم کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے یا لفظ ظلم استعمال ہوتا ہے تو کانسیپٹ جو پایا جاتا ہے، تصور یہ ہوتا ہے کہ ظلم یعنی مارنا، ظلم یعنی قتل کرنا، ظلم یعنی بستیوں کو اجاڑ دینا، ظلم یعنی بے گناہوں کو مارنا، بے گناہوں کا قتل کرنا. جب بھی لفظ ظلم ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو تصور آتا ہے وہ مار کاٹ اور اسی طرح کی چیزیں آتی ہیں. لیکن عزیزان گرامی، اگر آپ قرآنی کانسیپٹ دیکھیں گے تو قرآن نے صرف ایک چیز کو ظلم نہیں کہا ہے، مار کاٹ کو ہی، مارنے پیٹنے کو ہی، قتل و غارت گیری کو ہی، بے گناہ کو مارنا، یہی ظلم نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان خود ظلم کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں ظلم کر رہا ہوں. چونکہ اس کے ذہن میں ہے کہ ظلم یعنی کسی کو مارنا، میں نے تو کسی کو مارا نہیں. ظلم یعنی کسی کو قتل کرنا، میں نے تو کسی کو قتل کیا نہیں. جبکہ وہ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر، جبکہ وہ ظالم ہے. تو وہ کس طریقے سے آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جس نے مارا نہیں، جس نے قتل کیا نہیں، جو کسی کو ستا نہیں رہا ہے، جو کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے، پھر بھی وہ ظالم ہے. اور کمال یہ کہ اسے پتہ بھی نہیں کہ وہ ظالم ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اسے پتہ ہی نہیں کہ ظلم کا کانسیپٹ کیا ہے. قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ظلم کے حوالے سے قرآن نے کیا کہا ہے. اور مجھے بھی اگر کچھ پتہ ہے تو یہ بھی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ بھائی علم دین حاصل کیا، وقت نکالا، سب کچھ کیا تو پتہ چلا کہ کیا ہے. اگر مجھے اس وقت پتہ ہوتا کہ جب میں آپ کی طرح بیٹھا ہوتا تب کمال ہوگا. کیا مجھے پتہ ہے کہ ظلم کے بارے میں کیا ہے، ظلم کیا ہے. اور یہ ہماری بھی بہرحال کمیاں ہیں کہ ہم واقعاً جس طریقے سے قرآن کو سمجھنا چاہیے ہم نہیں سمجھتے ہیں. اس لیے کہ عزیزان گرامی، بہت ہی اہم ترین امپورٹنٹ جو سب سے امپورٹنٹ لینگویج ہے اور سب سے مظلوم ترین لینگویج ہے اسے کہتے ہیں عربی، جو بہت امپورٹنٹ ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کا حال یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے تو بہت ملیں گے، اچھی خاصی آبادی جو اکثریت عربی پڑھنے والوں کی ملے گی، لیکن بہت ہی کم ایسے ملیں گے کہ جنہیں عربی سمجھ میں بھی آتی ہے. قرآن پڑھنے والوں کی تعداد پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بک جو پڑھی جاتی ہے قرآن، اور ایسی کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ ہے قرآن. حتیٰ کہ عرب کو بھی ہمیں سمجھتے ہیں کہ چونکہ اس کی زبان عربی ہے لہذا اس کو قرآن سمجھ میں آتا ہے.
نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں ہے کہ عرب کی جو زبان عربی ہوتے ہوئے بھی آپ یہ کہیں کہ سب کو قرآن سمجھ میں آتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ عربی ایک لینگویج ہے، ہمارے یہاں بچہ جیسے اردو ماحول میں پلا بڑا تو اسے اردو بات کرنے آتی ہے، لیکن کیا اردو سے سمجھ میں آتی ہے؟ آپ ابھی کلمات پوچھ لیجیے اس سے، بیسک کلمات بھی اگر آپ پوچھ لیں گے، ابتدائی کلمات بھی پوچھ لیں گے، وہ نہیں بتا پائے گا، کیونکہ اسے بس اس حد تک آتی ہے کہ بات کر لے، اپنی بات آپ تک پہنچا دے، اپنی ضرورت پوری کر لے۔ ایسے عربی ہے لینگویج جو لندن میں پیدا ہوا، امریکہ میں پیدا ہوا، آسٹریلیا میں پیدا ہوا۔ اب آپ کو بتاؤں، ایک صاحب رہتے تھے جہاں افریقہ کی کنٹری میں، ان کی اہلیہ بہترین انگلش کہتی تھی، بہترین انگلش بات کرتی تھی سب کچھ، لیکن آپ کو سن کے تعجب ہوگا، ہونا نہیں چاہیے، خیر انہیں انگلش لکھنے ہی نہیں آتی۔ جب ایک جگہ کچھ لکھنا تھا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ لکھ دیجیے، تو انہوں نے اپنے دیور سے کہا تم لکھو۔ میں نے کہا تم کیا لکھو گے، اس کی زبان ہے، وہ اچھے سے لکھے گی۔ اس نے خود کہا کہ مولانا مجھے انگلش لکھنے پڑھنے نہیں آتی، آپ کمال لیجیے، مجھے صرف انگلش بات کرنے آتی ہے۔ ایک ایسے گھرانے سے تھی کہ جو پڑھنے لکھنے والا گھرانہ نہیں تھا، وہ ایک مادری زبان تھی ان کے گھر کی، بچی کو اپنے پڑھایا لکھایا نہیں۔ جیسے ہمارے یہاں مادری زبان اردو ہوتی ہے، لیکن بچوں کو اردو پڑھاتے لکھاتے نہیں، پڑھاتے لکھاتے انگلش ہیں، جبکہ خود اماں ابا کو انگلش نہیں آتی ہے، لیکن سمجھتے ہیں کیوں انگلش ضروری ہے، چونکہ فیوچر جو جاب ہے وہ ڈیپینڈ ہے انگلش کے اوپر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ تصور ہے صرف ہمارا کہ فیوچر ڈیپینڈ ہے انگلش کے اوپر، تو انگلش واقعی ایک ضرورت کی لینگویج ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ سب کچھ انگلش ہے، تو پھر فرانس نے کیسے اتنی ترقی کی، جرمن نے کیسے اتنی ترقی کی، ایران نے کیسے اتنی ترقی کی بغیر انگلش کے؟ فارسی میں امریکہ کے انگلش کے ڈرون کو جا کے مار کے آ گئے، پوری تعلیم سب کچھ ان کی فارسی میں ہے، لیکن ہاں انگلش آتی ہے، ایسا نہیں کہ انگلش نہیں آتی ہے، ایسا نہیں کہ وہ انگلش نہیں پڑھے لکھے ہیں، لیکن وہی سائنٹسٹ جن نے ڈرون کو بھی ایسا بنایا کہ اپنے میزائل کو ایسا بنایا کہ ڈرون کو جا کے مار دیا، اس کو بھی آتی ہے، پڑھ کے تو فارسی میں ہی بات کرتا ہے، اس کو فخر ہے اپنی فارسی کے اوپر۔ تو یہ زبان لینگویج کا جو ایک ہے ڈر، خوف ہے، یہ خوف بہت خطرناک ہے، اس خوف نے بہت نقصان پہنچایا ہے والدین کو اور عالم انسانیت کو، اور ہمیں اسی خوف کو نکالنا چاہیے۔ یہ کانسیپٹ غلط ہے کہ اگر ہمارے بچوں کو ہم اردو میڈیم میں ڈالیں گے تو وہ ترقی نہیں کر سکتا، نہ ایسا نہیں ہے۔ آج بڑے بڑے بہت سے ایسی شخصیتیں ہیں کہ جو اردو میڈیم کی پڑھی ہوئی ہیں، اردو میڈیم اسکول کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، اور آج بڑے بڑے پوسٹ پہ ہیں، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو یہ کانسیپٹ جو ہے یہ بہت غلط کانسیپٹ ہے کہ ترقی کا دار و مدار انگلش کے اوپر ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ تو عزیزان گرامی، اسی طریقے سے عربی لینگویج ہے کہ عربی جو قرآن میں خدا بند عالم نے ایک کلمہ استعمال کیا ہے،
قرآن مجید کے جو ورڈز ہیں، کلمات ہیں، اس کا ترجمہ صحیح سے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ جب تک ورڈ کا صحیح ترجمہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا، قرآن کی آیتوں کا صحیح ترجمہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا کہ خداوند عالم یہاں کہنا کیا چاہتا ہے، خداوند عالم یہاں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے۔ اکثر اسی لیے آپ دیکھیے ترجمہ جو ہوتا ہے، کیونکہ جب صحیح لفظ پتہ نہیں ہوتا ہے اور کوئی بھی اٹھا کے ترجمہ کرنے لگتا ہے تو کچھ کا کچھ ترجمہ کرتا ہے۔ لہٰذا عربی کی خوبی بھی یہی ہے کہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ ایک طرف تو کئی معنی رکھتا ہے اور دوسری طرف ہر سچویشن اور پوزیشن کے لیے عربی میں ایک نیا ورڈ موجود ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی اپنی بات پہنچانا ہوتی ہے تو ہم ورڈ استعمال نہیں کرتے ہیں، ہم سینٹنس استعمال کرتے ہیں۔ آپ اردو لینگویج اگر آپ دیکھیے تو ہم ورڈ استعمال نہیں کر رہے، ایک ورڈ کے ذریعے سے اپنی بات نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہماری بات اسی وقت ڈیلیور ہو سکتی ہے جب ہم سینٹنس میں بات کریں۔ مثال کے طور پر اگر شیر دوڑ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں شیر دوڑ رہا ہے۔ شیر اگر بھاڑ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں شیر بھاڑ رہا ہے۔ شیر اگر شکار کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں شیر شکار کر رہا ہے۔ اگر شیر چیر پھاڑ کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں شیر چیر پھاڑ کر رہا ہے۔ اگر شیر گھور رہا ہے تو ہم کہتے ہیں شیر گھور رہا ہے۔ ہم پورا سینٹنس کہتے ہیں تب جا کے ہمارا مطلب ڈیلیور ہوتا ہے۔ عربی ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ایک ورڈ خالی کہا جاتا ہے اور پورا مفہوم جو ہے وہ سچویشن اور پوزیشن پوری بیان ہو جاتی ہے۔ یہ وسعت ہے عربی، یہ خوبی ہے عربی۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیے اردو کی ڈکشنری آپ کو جو ملے گی وہ بہت ہی محدود اس میں ملے گی، لیکن عربی کی جو ڈکشنری ہوتی ہے وہ کئی جلدوں میں مشتمل ہوتی ہے۔ ایک ایک وجود کے الگ الگ سچویشن کے لیے، چاند کے لیے ہم ہر صورت میں ہی کہتے ہیں پہلی کا چاند ہے، 29 کا چاند ہے، پہلی کا 29 کا چاند ہے، 15ویں کا چاند ہے، 14ویں کا چاند ہے، چاند باریک ہے، تیسری کا چاند ہے۔ ہم ہر چیز میں سینٹنس پورا کہتے ہیں تب جا کے بات پہنچتی ہے، لیکن عربی میں ایک لفظ بس کہا جاتا ہے اور بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ خوبی ہے عربی لینگویج۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی لفظ ظلم ہے۔ ہمارے یہاں کانسیپٹ جب بھی بات ہوتی ہے، ظلم کی جب بھی بات ہوتی ہے، ظلم کا جب بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں ظلم یعنی جو فلسطین میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، جو افغانستان میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، جو یمن میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے، اور جو خود میں کر رہا ہوں وہ ظلم نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے ظلم کا کانسیپٹ نہیں پتا ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو معصوم سمجھتا ہوں، نہیں میں ظالم تھوڑی ہوں۔ لیکن جب میں آپ کے سامنے خود آیتوں میں بیان کروں گا، آپ خود دیکھے گا کہ خداوند عالم نے لفظ ظلم کہاں کہاں استعمال کیا ہے۔ کئی جگہ خداوند عالم نے آیتوں کے ذریعے سے بتایا کہ ظلم کیا کیا چیزیں ہیں۔ مشہور ترین آیت کا ایک ٹکڑا ہے، بہت مشہور ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، اور اگر نہیں بھی سنا ہے تو ابھی سنیں گے، یاد ہو جائے گا، زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے، صرف 4 ورڈ ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، 4 ورڈ ہیں۔ قرآن مجید کی آیتوں کی یہ بھی خوبی ہے کہ 5 ورڈ، 4 ورڈ تو بہت دور کی بات، 3 ورڈ تو بہت دور کی بات، ایک ورڈ میں پورا میسج ڈیلیور ہو گیا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بھی بہت سی ایسی چیزیں، اور اسی لیے ہمارے بچوں کو آیتیں یاد کرنے سے گھبراتا ہے تو پہلے ایک ایک ورڈ یاد کرا دو، تو آہستہ سے اس کے اندر قرآن سے انسیت پیدا ہوگی، مانوس ہوگا قرآن سے، اور پھر جیسے جیسے بڑا ہوگا تو قرآن سمجھتے ہوئے پڑھنے لگے گا۔ تو خداوند عالم نے یہاں پر ظلم کا کانسیپٹ پیش کیا کہ ظلم کے معنوں میں ایک ظلم کیا ہے؟ خدا نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، خداوند عالم نے شرک کو ظلم سے تعبیر کیا ہے۔ شرک خداوند عالم کہہ رہا ہے، نہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ظلم ہے، بلکہ خدا کہہ رہا ہے لظلم عظیم، سب سے عظیم
بہت بڑا ظلم ہے. البتہ عظیم کا لفظ ترجمہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہے، یہ مجبوراً وقتی طور پہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. مفہوم عظیم بھی جو ہے اس کے الگ معنی ہیں جو عزم سے نکلا ساری کہ شرک سب سے بڑا ظلم. ایک مشرک انسان وہ سمجھتا ہے نہ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، میں نے تو کسی کو مارا نہیں، میں تو صبح شام سماج سیوا میں لگا رہتا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی سماج سیوا کیا کرے گا، مجھ سے زیادہ کون ایجوکیشن کے اوپر خرچ کرے گا، مجھ سے زیادہ کون سوشل ایکٹیویٹیز کے اوپر خرچ کرے گا. لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ اے مشرک تو ظالم ہے. اب جب شرک کا کانسیپٹ آتا ہے تو فوراً ہم یہ سمجھتے ہیں شرک یعنی خدا کے علاوہ انسان جو عبادت کر رہا ہے، یعنی جو اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا ہے وہ مشرک ہے. لیکن اسی قرآن میں آپ اور آیتیں دیکھیں گے، حدیثوں میں آپ کو ملے گا کہ وہ انسان جو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، کمال لے کے وہ بھی مشرک ہے. کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ صبح شام شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میں تو موحد ہوں، میں تو مسلمان ہوں، جبکہ وہ صبح شام شرک کر رہا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک مقام پر مولا فرماتے ہیں علی بن ابی طالب علیہ السلام کہ شرک تمہارے اندر اس طریقے سے چل رہا ہے جس طریقے سے چونٹی تمہارے روئے کے اوپر چلتی ہے. ہمارے جو رواں ہوتا ہے اس میں چونٹی چل رہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن چونٹی چل رہی ہے، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ چونٹی چل رہی ہے. امام فرماتے ہیں کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس کے لیے نہیں کہہ رہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا ہے، اس کے لیے کہہ رہے ہیں جو خدا کو مانتا ہے کہ شرک اس طریقے سے تمہارے اندر چل رہا ہے جیسے چونٹی، یا رات کی تاریکی میں کالے پتھر کے اوپر کالی چونٹی جیسے چلتی ہے. چونٹی چل رہی لیکن ہمیں پتہ نہیں. ایک تو رات کی تاریکی، پھر پتھر بھی کالا، پھر چونٹی بھی کالی، دکھائی دے گا نہیں دکھائی دے گا. امام فرماتے ہیں شرک بھی ایسے ہی ہے تمہارے اندر چل رہا ہے. صبح شام ہم شرک کے کلمات استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سمجھتے ہیں نہیں میں ظالم تھوڑا، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، اور ہمارے کھاتے میں لکھا جا رہا ہے اس نے آج یہ ظلم کیا، اس نے آج اتنے بجے ظلم کیا، اس نے اتنی تاریخ کو ظلم کیا. وہاں جب پہنچے کھاتے میں ہر سیکنڈ، ہر مہینے، ہر منٹ، ہر ہفتے ہمارے سامنے ظلم کیا. خدایا میں تو فلسطین نہیں گیا، میں تو یمن نہیں کیا، میں تو غزہ میں نہیں کیا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کھاتے میں اتنا ظلم. ہاں جب تم مریض ہوا، شفا ہوئی، تب تو نے شرک کیا. کہ آج میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں ہٹا کٹا یہ فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے، یہی شرک ہے، یہی شرک ہے. لیکن ہم توجہ نہیں دیتے. شفا خدا دیتا ہے، ڈاکٹر ذریعہ ہے. الحمدللہ آج جو میں کھڑا ہوں خدا کے لطف و کرم سے، یہی ڈاکٹر کو خدا نے ذریعہ بنایا. خدا ڈاکٹر ایک ذریعہ ہے. گاڑی خراب ہو گئی، میکینک نے گاڑی بنا دیا، میکینک ایک ذریعہ ہے. ہر انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، ائمہ کے علاوہ، انبیاء کے علاوہ. استاد نے اسے علم دے دیا، استاد ذریعہ ہے. آج جو کچھ بھی میرا میچ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ فلاں پروفیسر کی دین ہے، یہ شرک ہے. فلاں پروفیسر کی وجہ سے یہ شرک ہے. انسان کو ہر کام میں سب سے پہلے جس کا ذکر کرنا ہے وہ ذات پروردگار. اس کے پہلے میں نے خطبے میں بھی عرض کیا تھا کہ آج کا جو ماحول انڈیا کا چل رہا ہے، ایسے نا امید ہو چکے ہیں لوگ کہ کہتے ہیں کہ اب تو بی جے پی کو کوئی نہیں ہرا سکتا. وہ یہ شرک ہے، شرک ہے کہ بی جے پی کو کوئی نہیں ہرا سکتا، فلاں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ شرک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انسان کو خدا کی قدرت کے اوپر بھروسہ نہیں ہے. صبح شام ہم شرک میں مبتلا رہے، چلتے پھرتے ہم شرک کر رہے.
لیکن ہمیں توجہ نہیں ہم کیوں؟ چونکہ ہماری نظر میں یہ سب شرک نہیں ہے اور ہماری نظر میں یہ سب ظلم نہیں ہے، لہذا نہ میں نے شرک کیا، جب شرک نہیں کیا تو ظلم کہاں کیا؟ جبکہ قرآن مجید میں سورہ لقمان میں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، جناب لقمان اپنے بچے سے کہہ رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، جبکہ جناب لقمان موعظہ کر رہے تھے۔ تو یہ ایک تربیتی پہلو ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے توحید سکھانا کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی ذمہ داری ہے، نہ کہ مولانا صاحب کی ذمہ داری ہے۔ باپ تو اس وقت توحید سکھائے گا بچے کو جب اسے خود توحید پتا ہو۔ اسے تو پتا ہے توحید یعنی بس اللہ ایک، وہی سکھاتا ہے کہ اللہ ایک، توحید یعنی بیٹا بولو اللہ ایک، لہذا وہ اللہ ایک، اب اس کے علاوہ سارے کام کرنے والے انیک۔ یہ کام کس نے کیا؟ اس نے کیا۔ وہ کام کس نے کیا؟ اس نے کیا۔ وہ کام کیسے ہوا؟ اس کے ذریعے سے ہوا۔ وہ کام کیسے سفل ہوا؟ اس کی وجہ سے ہوا۔ حتیٰ کہ لفظ میں جو ہے یہ بھی شرک ہے، میری وجہ سے ایسا ہوا، اب میں نہیں ہوں تو دیکھا میرے بغیر کر پائے، یہی ہے۔ انسان قدم قدم پہ شرک کر رہا ہوتا اور اسے پتہ نہیں۔ جناب لقمان اپنی اولاد کو واعظ کر رہے ہیں، موعظہ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں واعظ کون کرتا ہے؟ ہمارے یہاں تو واعظ ہوتا ہی نہیں، ہمارے یہاں صرف مجلس ہوتی ہے، واعظ ہمارے یہاں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ واعظ تو غیروں کے یہاں ہوتا ہے، ان کے یہاں مجلس نہیں ہوتی ہے، واعظ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں واعظ نہیں ہو سکتا ہے، مجلس ہوتی ہے، جبکہ خدا واعظ کر رہا ہے قرآن میں، انما اعظکم بواحدہ، سب سے پہلا واعظ خدا ہے۔ سب سے پہلی موعظے کی کتاب، واعظ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ قرآن نہیں پڑھتے کہ واعظ کی کتاب ہے، مجلس کی کتاب نہیں ہے۔ مجلس کی ہوتی تو ہم پڑھتے تھے، یہ تو واعظ کی کتاب ہے، واعظ سے ہمارا کیا لینا دینا؟ کیوں ایسا ہوا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں ترجمہ قرآن دشمنی نہیں ہے، چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور یہ سب چیزیں بیان بھی نہیں ہوتی ہیں، چونکہ ہم نے ہر چیز کو بانٹ دیا۔ نصیحت کرنا ہے جمعہ کے خطبے میں جاؤ، فضائل سننا ہے تو مجلس میں آؤ، یعنی خطبے میں فضائل بیان نہیں ہو سکتے، مجلس میں واعظ نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ رہے کیسے کیسے لوگوں نے بٹوارا کر دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ واقعی دین کیا ہے، کس لفظ کا کیا معنی ہے۔ جناب لقمان واعظ کر رہے اپنے بیٹے کو، یا بنیا لا تشرک باللہ، میرے لال اللہ کے بارے میں شرک نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہے، کہہ رہے ہیں لا تشرک باللہ، اللہ کا کسی کو بھی اللہ کا شریک قرار مت دینا۔ اللہ کا شریک قرار دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھو تم جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، کہیں پر بھی اللہ کا شریک قرار نہیں دینا۔ شفا ملے تو اللہ کا شریک قرار مت دینا، وہاں پہ اللہ کی وجہ سے شفا ملی، علم ملا اللہ کی وجہ سے علم ملا، طاقت آئی، قدرت آئی، مسلس اسٹرانگ ہوئے، جیم کی وجہ سے نہیں ہوئے، اللہ کی وجہ سے ہوئے۔ اللہ کا احسان لطف ہے، اللہ نے توفیق دی جیم جانے کی۔ اللہ نے توفیق دی اسکول جانے کی۔ کہیں پر بھی میں کا کانسیپٹ نہیں ہے، میری وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا۔ ہر چیز میں اللہ، حتیٰ کہ عبادت میں بھی اللہ ہے، عبادت میں بھی اللہ۔ ورنہ کتنے ایسے ہیں کہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں لیکن شرک کر رہے ہوتے ہیں۔ پیسہ کس کا؟ امام کا پیسہ، لیکن ووٹ کس کا لگے گا؟ میرا لگے گا۔ یہ کہاں سے صحیح ہے؟
حتیٰ کہ میرا پیسہ بھی اگر ہے تب بھی خدا تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہاری بہترین نیکی یہ ہے کہ تم کسی کو خبر مت ہونے دو کہ میں نے کیا، میں نے کیا۔ کس نے کیا ہے؟ بندہ خدا۔ بہت کم ایسے واقع بندے خدا ملتے ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ بندے خدا بن کے رہیں، بس بندے خود بن کے، لیکن اچھا خاصا ایک طبقہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بندے خود بنوں۔ نہیں، میرا نام نہیں ملی، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، نہیں لیا نام، برا لگے تو اشارہ تو کر دیتے، نام لینے منع کیا تھا، اشارہ کرنے تھوڑی منع کیا تھا۔ تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، بہت خطرناک ہے۔ ہم شرک، جب بھی لفظ شرک آتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بت پرست مشرک ہے۔ صاف آیت بتا رہی ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ نہیں، مسلمان رہتے ہوئے بھی مشرک ہو سکتے ہیں۔ آگے جا کے اور بھی وقت ملے گا تو عرض کروں گا۔ لہٰذا ظلم کا جب بھی کانسیپٹ آئے، ظلم کا تصور جب بھی آئے، ظلم کا لفظ جب بھی استعمال ہو زندہ نگرانی، تو ہمیں واقعی سمجھنا چاہیے یہ جو سلسلہ ہے درس وغیرہ ان ساری چیزوں کا، مجلسوں کا، اس میں واقعی ہمیں صحیح دین پتہ چلنا چاہیے تاکہ ہم گناہ سے بچ سکے۔ قدم قدم پہ انسان کے سامنے گناہ رکھا ہوا ہے، قدم قدم پہ، یقین جانیے ہر قدم پہ انسان کے لیے گناہ رکھا ہوا، اور انسان کے لیے جو چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو کچھ تجھے کرنا ہے کر، بس ایک کام مت کر، گناہ مت کر۔ لیکن ابھی آپ آگے جا کے جب موقع رہا، فرصت رہی تو عرض کروں گا کہ خود گناہ ظلم ہے۔ گناہ کوئی سبھی، نامحرم کو دیکھنا گناہ ہے، ظلم ہے یہ۔ جھوٹ بولنا گناہ ہے، ظلم ہے یہ۔ تہمت لگانا گناہ ہے، ظلم ہے یہ۔ غیبت کرنا گناہ ہے، ظلم ہے یہ۔ اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پر باقی رہے۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان اپنے گناہ پہ باقی رہے۔ لہذا جناب لقمان اپنے بیٹے کو واعظ کرتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، خبردار شرک نہیں کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ یعنی یہ بھی بتا رہے ہیں کہ شرک مت کرنا، اور وجہ بھی بتا رہے ہیں کیوں شرک نہیں کرنا۔ اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہے۔ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزے رکھ رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں، میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں غریبوں کا خیال رکھ رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں، میں وہ کام کر رہا ہوں، لہٰذا میں شرک نہیں کر رہا ہوں۔ نہیں، یہی جو میں کر رہا ہوں یہی شرک ہے۔ اسی میں سے اپنے آپ کو ہمیں نکالنا ہے۔ میں بہت خطرناک ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے۔ آپ، میں بارہا کہتا ہوں، اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں خدا کے واسطے۔ ایک موحد خدا پرست انسان کبھی بھی دوسروں سے کمپیئر نہ کرے اپنے آپ کو۔ کہ وہاں دیکھیں، وہاں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کتنا ترقی کر رہے ہیں، کتنا کما رہے ہیں، کتنا آگے جا رہے ہیں۔ ساری بندشیں ہمارے لیے نا، بندشیں اس کے لیے بھی ہیں، لیکن اس نے ان بندشوں کو توڑ دیا، اس نے حدود اللہ کے حدود کو پامال کر دیا۔ حدود سب کے لیے ہیں، آگے جا کے وہ بھی آیتیں عرض کروں گا۔ انسان حد سے نکل آئے، اپنے حدود کو توڑ دے، خود یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ لہذا ہمارے جو حدود ہے ہمیں سب کرنا ہے۔ خدا نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ تم بزنس مین مت بنو، تم ایجوکیٹڈ مت بنو، تم بہترین جاب کے لیے اپلائی مت کرو، نہ، خدا نے منع نہیں کیا، پوری آزادی ہے، کتنا دوڑ سکتے ہو دوڑو پیسہ کمانے کے لیے، بس ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، گناہ مت کرو۔ اوروں میں اور ہم میں یہی فرق ہے۔ آپ دیکھیے، کئی ہزار کروڑ کا نشہ پکڑا گیا، لیکن کچھ اثر ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ غریبوں کی انلیگل جھوپڑیاں توڑی جا رہی ہیں، اتنا بڑا انلیگل اسکینڈل پکڑا گیا، کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر انلیگل ہے تو انلیگل سب انلیگل ہے۔ ہمارے ساتھ اب ہم کہیں کہ ارے دیکھیے وہ تو اتنا کما رہا ہے،
اور سارے باؤنڈریز ہمارے لیے. میرے بھائی وہ کیسے کما رہا ہے آپ کے سامنے موجود ہے, کیسے کما رہا ہے. آپ کو وہ کمانے والا دکھائی دے رہا ہے کہ جو گناہ کر کے اس مقام پر پہنچا ہے. آپ کو وہ مولائے کائنات نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ جس کا سب کچھ ہوتے ہوئے ایک غریبانہ زندگی گزار رہا ہے. مشکل یہی ہے ہم لوگ کے ساتھ, مشکل یہی ہے, پرابلم یہی ہے ہمیں کہ ہمیں یہ گنہگار پیسے والا دکھائی دیتا ہے, لیکن علی جیسا عظیم انسان ہمارے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نہیں دکھائی دیتا. ہمیں ہمارا فقیہ دکھائی نہیں دیتا, ہمارا مرجع دکھائی نہیں دیتا کہ اس کی زندگی کتنی سادگی کے ساتھ. دنیا بھر کے لوگ رکوع شریعہ چھوڑیے ہدیہ جا کے دیتے ہیں, اپنے طور سے گفٹ جا کے دیتے ہیں, چاہے وہ آغا سیستانی صاحب ہو, چاہے اگر رہبر ہو. لوگ باقاعدہ اپنا پیسہ جو محنت کا ہے, خون پسینے کا اللہ نے ان کو نوازا ہے, خمس وغیرہ نہیں ہے, گفٹ کے طور پہ جا کے دیتے ہیں. لیکن آپ ان کی زندگی سے بھی دیکھیے کتنا اپنے اوپر وہ پیسے اڑا رہے ہیں. وہ اپنی زندگی وہی سادہ زندگی, ان کی زندگی وہی عام زندگی. آپ جائیے جب حرم امام رضا علیہ السلام میں زیارت کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اندر خود یہ حرم کے اندر ایک میوزیم ہے, 8 امام کے نام سے میوزیم ہے. اس میوزیم میں آپ دیکھیے جتنے بھی تحفے آغا خامنہ کو ملے سب وہاں رکھے ہیں. قیمتی ترین جو ہے وہ ٹی سیٹ ہے, سب سے قیمتی جو اسٹک ہے, قیمتی ترین لباس, ایک سے قیمتی چیزیں لوگوں نے گفٹ میں لا کے دیا, انہوں نے حرم میں دی کہ حرم کی ہوا میں. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں آغا سیستانی کی زندگی, ان کے پاس اپنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں اپنا. سب کچھ کس پہ خرچ کر رہے ہیں؟ غریبوں پہ خرچ کر رہے ہیں, ضرورت مندوں پہ خرچ کر رہے ہیں, داعش سے مقابلے کے لیے خرچ کر رہے ہیں, لوگوں تک راشن بھجوا رہے ہیں. ہمیں وہ نہیں دکھائی دیتا. اسی لیے بارہا کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں, اپنے سامنے ان لوگوں کا آئینہ نہ لگائیں. ہمیں اپنا آئینہ بدلنا ہوگا. ہمیں اپنے سامنے جناب سلمان کا آئینہ لگانا ہوگا. ہمیں ابوذر کے آئینے میں خود کو کھڑے ہو کے دیکھنا ہے, ہمیں قمبر کے آئینے میں کھڑے ہو کے خود کو دیکھنا ہے, ہمیں مقداد کے آئینے میں خود کو کھڑے ہو کے دیکھنا ہے, نہ کہ ہمیں بی جے پی کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, نہ کہ ہمیں RSS کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے, نہ کہ ہمیں یہ امبانی اڈانی یہ سب لوگ کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. ہمارا سانچہ کچھ اور ہے, ان کا سانچہ کچھ اور ہے, لیکن ہم نہیں سمجھتے. عزیزان گرامی, یہ سب سے پہلا ظلم کا ایک معنی ہے. ظلم شرک کسی بھی طرح کا ہو, وہ شرک ظلم ہے. اور انسان کو جو اپنے آپ کو بچانا ہے, باوجود اس کے کہ وہ نہ کسی کو مار رہا ہے, نہ کسی کو قتل کر رہا ہے, ارادہ تک نہیں کیا کسی کو مارنے کا, لیکن صبح شام اتنا شرک کیا ہے کہ اس کے کھاتے میں ظلم ہی ظلم. 4 کلمات کے پر مشتمل ایک پیغام ہے, ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. پروردگار بحق محمد اور آل محمد ہمیں ہر قدم پر ہر محاذ میں پروردگار شرک سے محفوظ رکھنا. پروردگار بحق محمد اور آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ان کے ظہور کو ہمارے لیے عافیت قرار دے, ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما, ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما, ان کے درجات عالی فرما, انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ہمارے بچوں کو اور ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما.
پروردگار ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما، بالخصوص اربعین میں زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، ابن اول کی آزادی کے اسباب فراہم فرما، پروردگار مستضعفین جہان کی حفاظت فرما، پروردگار دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت، بالخصوص امریکہ، اسرائیل، برطانیہ، داعش، آل سعود کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما۔